وہ جو ہے قرارداد بھی پاس ہوئی ہے. کیا ایشو ہے گلگت سکردو روڈ کے حوالے سے؟ عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اس حوالے سے وہاں کے جو منتخب ممبران ہیں آپ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ممبران اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل انجینئر اسماعیل کی اس قرارداد کو متفقہ طور پر انہوں نے منظور کرایا گلگت سکردو روڈ کے اوپر. واقعی میں گلگت سکردو روڈ اس وقت موت کا کنواں کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ گلگت بلتستان، خاص کر بلتستان کے عوام کے دیرینہ مطالبہ تھا اور یہ ہماری شہ رگ ہم سمجھتے ہیں. تو اس شہ رگ کو انہوں نے انتہائی ناقص طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کنسٹرکشن کی اور جو ایگریمنٹ تھے اس ایگریمنٹ پہ یہ لوگ نہیں اترے، تو ہم بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے اپنی منمانیاں کی. آج وہ جو انٹرنیشنل طریقے سے جس کو بننا چاہیے تھا اور جس ایگریمنٹ کے تحت اس روڈ کو بننا چاہیے تھا وہ روڈ نہیں بنے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مختلف جگہوں پہ پشتے گر گئے ہیں اور اتنے جانی نقصانات ہوئے ہیں. ان نقصانات کا ازالہ کون کرے گا؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان معذور ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان دریا برد ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کے لاش ہمارے گھروں کو آئے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کی ذمہ داری FW کے اوپر عائد ہوتی ہے، NHA کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی ہم اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں تو کبھی ہمیں شیڈول 4 میں لگایا جاتا ہے، کبھی ہمیں ATA کے اندر لوگوں کو جو ہے نا وہ دبایا جاتا ہے اور FIR کے اندر لوگوں کو FIR کے ذریعے جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کل جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کو اکثریتی تمام ممبران نے اس کی حمایت کی، ہم مشکور ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی بہت انشاءاللہ اس کے اوپر ورک ہوں گے اور جو قرارداد یہاں سے گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو ٹنل خاص کر ان کے DG جو FW ہے انہوں نے انیشل سٹیج پہ بنیادی طور پر جب ہمیں بریفنگ دی گئی، اس بریفنگ میں بذات خود میں بھی شامل تھا، وہاں اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم 8 ٹنل بنا رہے ہیں. 8 ٹنل کے علاوہ اگر بوقت ضرورت پڑے تو انشاءاللہ FW مزید ٹنل بنائیں گے. لیکن ایک ٹنل بھی نہیں بنایا گیا. اس پروجیکٹ کو ستیاناش کی گئی ہے. آج ہم موت کے کنواں سے ہم گزر رہا ہوتا ہے. آج اسی کی وجہ سے اگر ہلکا سا کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس وقت پورا روندو آفت زدہ قرار اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ان کی بلاسٹنگ کی وجہ سے پورا ایریا ہلا ہوا ہے اور جتنے بھی پہاڑ اس وقت بلاسٹنگ کی وجہ سے نیچے اترنے کے خطرات بہت زیادہ ہے. آج بھی ہم اگر اس روڈ سے ہم سفر کرنے کے لیے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوف کے مارے جو ہے نا سفر کرتے ہیں. تو میں حکام بالا سے خاص کر ان اداروں کے ہیڈ سے میرا یہ کہنا ہے وہ ٹنل جس کا تم نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس ٹنل کے اوپر فوری طور پر کام کیا جائے اور عوام کے لیے یہ جتنے بھی سیفٹی کے لوازمات ہیں اس کو پوری کیا جائے. اور جہاں جہاں خاص کر یہ اس روڈ کو وائنڈنگ صرف کی ہے، اس کی توسیع اس حد تک نہیں کی ہے. جو چڑھائی تھی اسی طرح پڑا ہوا ہے، جو اترائی ہے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور جو خطرناک موڑ ہے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ایگریمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں شامل تھی کہ جو ہے نا نہ کہیں موڑ رہیں گے، نہ اترائی ہوں گے، نہ چڑھائی ہوں گے. لیکن جس طرح گلگت سکردو روڈ پہلے تھا اسی طرح اسی سٹرکچر کو انہوں نے تھوڑا بہت اس کی چوڑائی میں اضافہ کر کے اسی طرح رکھا ہے. اگر اب کے بعد بھی کوئی جانی نقصان، مالی نقصان ہوتا ہے تو میرے خیال سے NHA اور FW کے اوپر ذمہ دار ہے اور ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے. اچھا، کل اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی، اس قرارداد سے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اس سے متعلقہ حکام اس کو دوبارہ مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکٹ کریں گے یا اس میں بہتری لے کے آئیں گے؟ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ تو اب ذمہ داری ہماری اسمبلی سیکریٹریٹ کے اوپر ہے، ہمارے اسپیکر کے اوپر ہے کہ وہ کہاں تک اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکتا ہے. ظاہری بات ہے ایک چیز یہاں سے قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کو عمل درآمد کے لیے ادارے بیٹھے ہیں، ان اداروں کو بھیجا جائے گا. انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اچھا، گلگت سکردو اس وقت روندو کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ آفت زدہ بھی قرار دیا گیا ہے اور یہ وہاں کی لوکل آبادی جو پروٹیسٹ کر کے ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ زیادہ بلاسٹنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا بہت بھی زلزلہ آتا ہے تو وہ گلگت سکردو روڈ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. خیر اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات میں کوئی حقائق ہیں؟ پچھلی دفعہ جب زلزلہ آ گیا میرے خیال سے پورے گلگت بلتستان میں آئے، جب اس زلزلے کے تناظر کے اندر اس زلزلے کے بعد آفٹر شاک ابھی تک چلتا رہا ہے اس روڈ پہ اوپر، خاص کر روندو کے ولیز کے اندر آج بھی وہ متاثر ہے. آج بابرکت مہینہ ہے، یہ رمضان کے اس مہینے میں بھی یہ لوگ
दरपदर फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने उनके नमक पाशी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। सूबाई हुकूमत ने जब इन्होंने धरना दिया अपने हुकूक के लिए, सूबाई हुकूमत के वज़रा गए, उनको ये कह कर कि हमने आफत ज़दा करार दिया। सिर्फ आफत ज़दा करार देने से वहाँ के अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। आफत ज़दा करार देने के बाद लवाज़िमात है, वो लवाज़िमात कहाँ है? उनको टेंट मुहैया नहीं है, उनको खाना पीने का इशू है। आज बहुत सारे लोग जिनके अंदर थोड़ी सी वसअत वो रखते हैं, वो कुछ लोग यहाँ गिलगित में यहाँ आके क़याम किया हुआ है, कुछ लोग स्कर्दू में आके बैठा हुआ है, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो बेचारे आज भी उन पहाड़ी इलाके के अंदर, उन पहाड़ी इलाकों के अंदर आज भी सहमे अपने बच्चों समेत वहाँ बैठे हुए हैं। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं है। लिहाजा मेरा मुतालिबा है, जिस अंदाज़ में तुम लोगों ने उस एहतिजाज में ये वादा किया था कि इनको इनकी मुस्तकिल आबादकारी के लिए हम लाएमल करेंगे, फौरी तौर पर इनकी मुस्तकिल आबादकारी का हम मुतालिबा करते हैं, और जितने भी इनकी ज़मीनें, इनके और जितने भी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुए हैं, मकानात डैमेज हुए, उनको फौरी तौर पर मुआवजे के तौर पर इनको मुआवजा अदा किया जाए। अच्छा, ये सिकरदो रोड महफूज बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते हैं, तो कोई तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे या नहीं? हम इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों से मिलेंगे, हम अपनी जमात से भी बात करेंगे। इसके ऊपर हमारी सीरियस रिजर्वेशन है, हम खदशात रखते हैं इससे रोड के हवाले से। लिहाजा हमने एक डिमांड भेजी है, शायद उस डिमांड के ऊपर ये अमल दरामद करे। हमारा डिमांड ये है, जैसे कि शेल्टर बनते हैं जहाँ जहाँ स्लाइडिंग का एरिया है, तो मखसूस स्लाइडिंग के एरिया के अंदर अगर आप तुम टनल नहीं बना सकते हो तो उसके ऊपर आप शेड लगाएं, ताकि जो भी स्लाइड होता है वो नीचे दरिया में गिर जाए। थैंक यू।